صحیح مسلم کے اندر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عشاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھا کرتے تھے اور پھر اپنی قوم کو جا کر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو ایک نماز نفل پڑھ لی اور پھر جا کر اپنی قوم کو فرض نماز پڑھا دی۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن نماز کے اندر دوران امامت سورۃ البقرہ شروع کر دی۔ ایک شخص جو سارا دن اونٹ پر پانی لا کر باغ کو کھیت کو سیراب کیا کرتا تھا اور سارا دن کام کاج کرنے کی وجہ سے وہ تھکا ہوا ہوتا تھا، تو وہ بھی مسجد میں آیا اور اس نے بھی پیچھے نماز کی نیت باندھ لی۔ اور جب اس نے دیکھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ شروع کر دی ہے تو انہوں نے سلام پھیرا اور جماعت سے الگ ہو کر اپنی نماز پڑھ کر چلے گئے۔ لوگوں نے اسے کہا کہ تو منافق ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو برا بھلا کہا، تو اس نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر اس کی شکایت کروں گا اور میں منافق نہیں ہوں۔ پھر وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس وقت حاضر تھے۔ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں ایک ایسا شخص ہوں جو سارا دن اونٹ پر پانی لا لا کر باغ کو اور کھیت کو سیراب کرتا ہوں، تو میرا دن بھر یہی کام رہتا ہے جس کی وجہ سے مجھے تھکاوٹ ہو جاتی ہے، میں تھک جاتا ہوں۔ تو میں تھکا ہوا کام کاج سے آیا اور جب مال کے پیچھے نماز شروع کی تھی، انہوں نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دی، تو میں نے سلام پھیرا اور الگ ہو کر میں نے اپنی نماز پڑھی اور میں جب چلا آیا، لوگوں نے مجھے منافق کہا اور معاذ نے مجھے برا بھلا کہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر آپ شدید ناراض ہوئے اور ابھی کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس وقت جو حاضرین کو واعظ فرمایا، تو اس میں جس قدر آپ نے ناراضی کا اظہار کیا یا آپ کے چہرے سے ناراضی کا اظہار ہو رہا تھا، تو اس قدر ناراضگی کا اظہار کسی اور واعظ میں آپ کا نہیں دیکھا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے معاذ انت فتان اور انت فاتن، 3 بار فرمایا۔ تو لوگوں کو آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے، لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ تیرے پیچھے ضعیف بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، حاجت مند بھی ہوتے ہیں۔ تم سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھ لیا کرو، واللیل اذا یغشی پڑھ لیا کرو، والشمس والضحیٰ پڑھ لیا کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر ناراضگی کا اظہار فرمایا، ان کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ آئندہ پوری زندگی انہیں یہ بات یاد رہے کہ ایسا کام نہیں کرنا کہ جیسے لوگوں کو، نمازیوں کو دشواری ہو اور وہ متنفر ہو کر دور ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر تو شفقت ہی فرماتے تھے اور انداز محبت ہی اختیار فرماتے تھے، لیکن کبھی کبھی جہاں ضرورت محسوس فرماتے وہاں آپ کا ناراضگی والا انداز بھی ہوتا تھا، کہ جہاں آپ محسوس کرتے کہ یہ جو کام کیا گیا ہے اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اگر اس کام سے یہ شخص بعد نہ آیا، اس نے اس کو ترک نہ کیا، تو آپ پھر ایسے مقام پر ناراضگی کا اظہار بھی فرماتے۔